محمد نواز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی راج صاحب بہت بہت شکریہ. اور یقیناً یہاں آج آپ کی موجودگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث خوشی ہے، باعث فخر ہے. اور میں اور میرے ساتھی سب آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان یہاں پر آج موجود ہیں. حسن اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے ہیں اور بڑے صحیح مناسب الفاظ تھے آپ کا، بہت صحیح سوچ ہے. تو بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ کل سلوک کیا گیا ہے، اور میں یعنی کہ اس معاملے میں بہت دکھی ہوں، لیکن اس سے ہمارا جذبہ اور بھی زیادہ بلند ہوتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو اور تیز کریں، اس کو اور مستحکم کریں اور اس کو اور مضبوط کریں. تو جو سلوک انہوں نے ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، جو آج میں یہاں پر اسکرین میں جن کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو میں فردن تو اب سب کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ کو بھی وہ نظر آ رہے ہیں چہرے، مجھے بھی آ رہے ہیں، اور جو اس وقت آن لائن ہے وہ لوگ علیحدہ ہیں جو یہاں موجود ہیں. میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، جو آن لائن اگر ان میں سے کوئی ہیں تو میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. تو جو سلوک ان کے ساتھ بھی اس حکومت نے کیا ہے وہ یقیناً بہت ہی دکھ اور افسوس کا باعث ہے، لیکن ہمیں اس پہ کوئی مایوسی نہیں ہے. جو سلوک ہم سب کے ساتھ جو کیا ہے، میں اپنی بات تو کرتا نہیں ہوں، میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مجھے اس کا بھی بڑا دکھ اور افسوس ہے. تو یہ پہلی بار یہ سارے مناظر یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور شہباز صاحب نے جس اسٹیڈ فاسٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے، جو جس طرح سے وہ الحمدللہ ایک ایسے مرد بن کے کھڑے رہے ہیں تمام مشکلوں کے آگے، اور انہوں نے سر نہیں جھکایا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہمارے بیانیوں کو اپنا جو ہے نا وہ کمزور کیا، بلکہ اس کو اور مضبوط کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں یقیناً اپنے بھائی پہ بہت فخر کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ظلم کی رات بہت جلد ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اچھا وقت پھر واپس آئے گا، ہم سب کے لیے آئے گا انشاءاللہ. بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں بلکہ چاہتا تھا کہ میں بلکہ آغاز ہی اس بات سے کروں، کیونکہ ہم اپنا جو ہے وہ ایک ہمارا ایک ایسا مشن ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس مشن کی کامیابی جو ہے نا وہ پہلے سٹیپ پہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کلیئر ہونا پڑے گا، اور ہمیں اپنے اندر اپنے دل کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ یہ گفتگو کرنی پڑے گی کہ واقعتاً ہم حق اور سچ پر ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ سے پہلے پوچھنا چاہیے. نہ آپ مجھ پہ جو ہے نا وہ زبردستی اپنا مجھے کنٹرول کرنے پہ آپ قدرت رکھتے ہیں، نہ میں قادر ہوں کہ میں آپ کے دلوں اور دماغوں پہ میں کوئی کنٹرول کروں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم حق اور سچ پر ہیں. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہ سب صحیح ہے، اور الیکشنوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اسے ہم اپنا قبول کر لیں. RTS بند ہوا تھا تو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لیں. دھاندلی کی باقاعدہ نشستیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جو دھاندلی ہوئی ہے کیا اس کو ہم قبول کر لیں؟
اور مان لیں کہ جناب ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو چلیں جی، پھر آگے بڑھتے ہیں. ان چیزوں کا کیا حساب لینا ہے؟ آج آپ کسی کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور کسی کے حق سے اس کو محروم کر کے کسی اور کی جھولی بھر دیتے ہیں. تو کیا پھر ہم ان سب چیزوں کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، اپنے ضمیر کو مار دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جناب؟ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، 70 سالوں میں تو ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن کیا آئندہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہمیں بالکل اب دو ٹوک طریقے سے کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو عدالتوں پر جو اس وقت دباؤ ہے اور دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور آپ اس کے وٹنس ہیں آپ سب. ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں کس اپنا عدالت میں کس اپنا جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے. انفارچونیٹ، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے اور ان سے من مانے فیصلے لیے جائیں. ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، یہ صحیح ہے؟ پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا گیا ہے. اس کو مان لیں. اور آپ میں سے لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں تو پارلیمنٹ کا ممبر، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں نہیں ہوں آج ممبر نہیں ہوں. آج تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں پارلیمنٹ، الحمدللہ کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اللہ نے کامیابی دی ہے، اور کوئی آسان ہے کہ میں اپنا، اللہ نے مجھے ہمیشہ یہ اعزاز بخشا ہے. آج پہلی مرتبہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں، یا میں اس وقت ممبر نہیں تھا جب ہم مشرف کے زمانے میں جو ہے وہ ایگزائل پہ چلے گئے، تو اس وقت بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں ڈسکوالیفائی ہو گیا اور نکل گیا وزارت عظمیٰ سے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور یہ ہے ہماری عدالتوں کا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، چلیں چھٹی کریں، جائیں وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ. اس کے بعد پھر چلیں وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد مسلم لیگ کی صدارت سے بھی فارغ، ساری فارغ. یہ کیا آپ کا دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کو، ان سب چیزوں کو مان لیا جائے؟ سیاست جو ہے وہ انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ملوز خاطر رکھ کر انسان سیاست کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کر کے نہیں. تو اگر جس میں سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ چلی جائے تو پھر کون سی سیاست اور کیسی سیاست؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آج سب چیزوں کو سوچنے کا یہ دن ہے. اور مجھ جیسا آدمی جو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مہربانیوں سے اور آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے وزیر اعظم بنا، میں 3 دفعہ، تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ اس کو ملک سے باہر جو ہے وہ رکھا گیا 1999 سے لے کے 2007 تک. اور اب اپنا جو عدالتوں کی اجازت ہے میں باہر آیا ہوں. تو آج ہی کوئی عجیب و غریب صاحب میں نے کمنٹس پڑھے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے وہ کمنٹس پڑھ کے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تو اب وہ آپ بھی سب جانتے ہیں، میں اب اس پہ کیا کمنٹ کروں. لیکن مجھ جیسا بندہ جو ہے جس نے پاکستان کی الحمدللہ خدمت کی ہے دل و جان کے ساتھ، یہ میرے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کے پاکستان کی بجلی کو بحال کیا، پاکستان کی روشنیوں کو بحال کیا، پاکستان کی انڈسٹری کو چلایا، پاکستان کی تجارت کو چلایا، گھروں میں
بجلی لے کر آئے اور پھر کسانوں کے لیے ٹیوب ویل چلائے، بجلی جو ناپید ہو چکی تھی اس کو دوبارہ لے کر آئے، دن رات کام کیا، ڈیم بنوائے، بجلی کے کارخانے لگوائے، اور پھر کہاں کہاں کارخانے نہیں لگے، اور اتنی سپیڈ میں. اور میں اپنے بھائی شہباز شریف کو بھی سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے یہ بجلی کے کارخانے جو پنجاب میں لگے ہیں، اس کا سہرا شہباز شریف کے سر پر ہے، اور آپ یہ خواجہ آصف صاحب کے سر پہ ہے، اور شاید خاقان عباسی کے سر پہ ہے، اور جو بھی لوگ اس ٹیم میں شامل تھے ان کے سر ہے. آپ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈار صاحب میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈار صاحب ماشاءاللہ ان کے سر پہ ہے، انہوں نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے. ڈار صاحب بھی جانتے ہیں، خواجہ آصف بھی جانتے ہیں، شاید عباسی بھی جانتے ہیں، اور اپنا ڈار صاحب اور کون سے تھے جو بڑے اس معاملے میں ایکٹیو تھے. اور میں ان سیکرٹریوں کو بھی، سرکاری افسروں کو بھی میں بہت ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس معاملے میں، کہ ہم نے اپنا یعنی ہر دوسرے تیسرے دن پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگیں ہوتی تھی، اور بجلی واپس لانے کے لیے گیس کو پاکستان میں جو ہے نا وہ سپلائی کرنے میں میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر اس کے بعد یہ تو ایک سیکٹر ہے نا. آپ دیکھ لیں آج موٹر ویز پاکستان یعنی اسلام آباد سے پشاور سے لے کے کراچی تک صرف ایک بیچ میں حصہ رہ گیا ہے جو کہ اپنا ہے وہاں سے سکھر سے لے کے حیدرآباد تک، جو ابھی رہ گیا وہ بھی شاید رہ گیا کہ ہمیں ٹرم ہی نہیں کسی نے پوری کرنے دی. ہمارا ٹینیور جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ اس میں پورا نہیں ہو سکا، ورنہ اس کی بھی بنیاد رکھ کے ہم جاتے. تو آج جگہ جگہ پاکستان پہ آپ کو ہائی ویز، موٹر ویز نظر آتی ہیں، اور لوگ کتنے مستفید ہو رہے ہیں. تو اس میں ماشاءاللہ حسن اقبال صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی، اور پھر ڈار صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس کے لیے پیسے فراہم کیے، اور پھر دھرنوں کے باوجود ہم نے وہ سب کچھ اکمپلش کیا جو اس ملک کی ضرورت تھی. اور پھر 4 سال، میں تو 4 سال رہا، 4 سالوں میں ہم تقریباً بہت کچھ کر گئے تھے. اور پھر آپ ہماری جو ہے وہ گروتھ ریٹ آپ دیکھ لیں، گروتھ ریٹ ماشاءاللہ کتنا بڑھ گیا تھا، اور 5.8% پہ جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہم چھوڑ کر گئے ہیں جو کہ آج نیگیٹو چلا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپنا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہماری کیا خدمات ہیں اس ملک کے لیے. دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت کر گئے، اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ گرے سے ہم وائٹ میں لے کے آئے فیٹف میں، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے. گنوانے کی کیا ضرورت ہے مجھے، لیکن آج ہزارہ موٹر وے بھی دیکھ لیں، سیالکوٹ لاہور موٹر وے بھی دیکھ لیں، آپ اپنا لاہور ملتان موٹر وے بھی دیکھ لیں، ملتان سکر موٹر وے بھی دیکھ لیں، حیدرآباد کراچی موٹر وے بھی دیکھ لیں. بلوچستان میں ہمارا بنی ہے، بلوچستان کے اندر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہائی ویز ہم نے بنائی ہے، صرف یعنی پنجاب کے اندر نہیں، بلوچستان اور پھر گوادر کو کوئٹہ سے ہم نے ملایا ہے. یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. اور بہت ساری سڑکیں بنائی ہیں. اور ابھی دیکھیں یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے یعنی اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ کوئٹہ، یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کا کافی حصہ سونا بن بھی چکا ہے. اور پھر اپنا جو ہے وہ سندھ کے اندر سے یہ موٹر وے ساری گزر رہی ہیں. ہمارے تو بڑے بڑے منصوبے تھے جو زیر تکمیل تھے، اور بہت سارے آج شاید
مکمل ہو چکے ہوتے، باقی بھی جو رہ گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں آدمی بھی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے، پاکستانی سکھ کی زندگی گزار رہے تھے. لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، لوگوں کو اپنا جو ہے وہ ان کو چیزیں جو ہے روزمرہ کی وہ دستیاب تھیں. یعنی کہ کوئی مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی کا کوئی ایشو نہیں تھا پاکستان میں. تو آج تو ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے. تو یہ جو جدوجہد آپ جو کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، وہ جو سب سے زیادہ اس کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف ان 21 کروڑ عوام کے لیے ہے، یا عوام کے لیے ہے جو جن کے دکھوں میں اور مشکلات میں آج بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب آج تو پاکستان کے اندر، یہ مجھے بہت ایک سمجھدار بندے نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی کوئی لوگ کمائی کر رہے ہیں، اس کمائی سے وہ نہ اس اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے. اخراجات کے ساتھ ساتھ نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں جو بم بن کے ان پہ گر رہا ہے، نہ وہ گیس کا بل دے سکتے ہیں، نہ وہ دوائیوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. آج دوائیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. صرف لائف سے سیونگ دوائی جو ہے وہ بھی عوام کی پہنچ اور عوام کی رسائی سے باہر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا لوگ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے کوئی آج بتا دے کوئی. وہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج اچھی خاصی جو تنخواہ ہوتی ہے جو 30,000 روپے تک بھی ہوتی ہے، اس میں جو یہ سارے اخراجات جو ہے نا وہ پورے کرنے کے بعد جو کھانا اس نے پکانا ہوتا ہے، اس کے لیے روٹی آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج تو میں پڑھ رہا تھا کہ اب آٹا جو ہے نا آگے ناپید ہونے والا ہے. گندم ہی نہیں باہر سے امپورٹ کی گئی. بھائی ایک زمانہ تھا ہمارا، بھائی گندم امپورٹ چھوڑ کر ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی. آج اپنا امپورٹ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو زر مبادلہ چاہیے، اور یہ اب امپورٹ کر کے تو وہ وقت پہ بھی نہیں اب آ سک رہی. تو شاید دسمبر میں قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور گندم کی کمی اس ملک کے اندر آ جائے گی. چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں. اور شہباز صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی تعریف کرنی چاہیے جو انہوں نے انتہائی پریشر کے باوجود چینی کی قیمتیں نہیں بڑھنی تھی. ہم شاید 50 روپے کلو تھی جب ہم آئے تھے، اور 50 روپے ہی ہم چھوڑ کے گئے. اور لیکن آج جب سے ہم چھوڑ کے گئے ہیں تو 50 سے آج 100 روپیہ کلو چینی ہو گئی. کوئی ہے پوچھنے والا؟ مجھے بتائیں، کوئی دیکھنے والا ان چیزوں کا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو یہ پہلے کہا، میں نے کہا کہ پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ کیا ہم حق اور سچ پر ہیں. اگر ہم حق اور سچ پر ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہیزیٹیشن یا تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوں. تو میں کیا پاکستان میں پوچھ رہا تھا کہ جو کچھ ہم ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. اور الیکشنوں پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح تھی، اس کو مان لیں ہم. میرا تو ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا. اور میں اسی پہ بات پہ میں نے کہا تھا کہ سیاست اور نو سیاست، کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہیں. آج آپ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ ہیں؟ پوچھیں ذرا، پوچھ کے دیکھیں آپ. جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا، اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی، اور فلاں کل یہ ہوگا، کمیٹی
فلاں بل کو منظور کرے، فلاں بل کو دیکھے. تو یہ میں سب جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے نا وہ ہے سوچنے والی باتیں یہ کہ ہم نے تو یہ ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجیے گا کمپرومائزڈ. تو اس میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال. جو محمد بشیر صاحب کی جو کورٹ تھی، وہ کرنل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہ اس شاباش اس جرنلسٹ کی جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے، اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں، اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جج صاحب کو مل سکیں. اور وہ کتاب سے منہ چھپا رہا ہے اپنا. کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ اگر دل میں چور نہیں تھا، دل میں چور تھا تو منہ چھپایا نا. بات کرنے کی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے. تو اس طرح سے جو کیا یہ پھر صحیح ہے؟ اور پھر جو ہے وہ میں کیا یاد کراؤں اب، جو یہ ملک ارشد صاحب لے کے گئے ہیں، جو کہہ گئے ہیں، ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا ہے. اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ابھی اس جج کو تو فارغ کر دیا ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہے، فیصلہ برقرار ہے، الٹی گنگا بہ رہی. اور اسی فیصلے پہ میری بیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اندازہ کیجئے آپ. اور میری بیل بھی اسی یعنی کہ جو جج ڈسمس ہو گیا ہے، جس کے بارے میں سینئر جوڈیشری نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں اس بندے کا جو کردار ہے. تو اسی بندے کا فیصلہ قائم ہے، لیکن وہ بندہ جا چکا ہے کیونکہ اس کو سزا ہو گئی ہے، اور فیصلہ ہمارے سر پہ ابھی تک لٹک رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کو مہنگائی سے جو کچل دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے بعد یہ میں اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ سابقہ جو آپ کی اپنا جو ڈی جی آئی سے ہی تھے، ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا، اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم. تو آپ یہ مجھے بتائیں، یہ صحیح ہے؟ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو مجھے آپ بتائیے، ذرا سوچے کہ پھر یہ سب صحیح؟ اور پھر اس معاملے میں معاف کیجیے گا ذرا. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بیان دیا جاتا ہے کہ جرنیل فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، اور فوج جو ہے وہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیتی، تو کوئی مداخلت نہیں کرتی. تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بلایا، چیف آف آرمی سٹاف نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی آپ یہ دھرنا بند کریں، ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کے مداخلت نہ کریں. پھر یہ تو کون سی سیاست رہے گی جس میں آپ مداخلت نہیں کر رہے؟
اور آپ کیوں نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں یا کوئی کاروائی کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے پتہ لگنا چاہیے اس بات کا. تو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ پیشہ ہی نہیں ہے. تو آپ یعنی کہ کیوں آپ نے پھر یہ بات ان سے کہی؟ اور اگر آپ نے نہیں کہی تو پھر آپ نے کیا اس کی کوئی کانٹرڈکشن دی ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے نہیں کہی. تو یہ پتہ لگنا چاہیے نا کہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر آپ دوسری سیاست میں کیا ابھی میں ججز کی بات کر رہا تھا. یہ جسٹس صدیقی صاحب نے، شوکت صدیقی صاحب نے، انہوں نے جناب جو بھری محفل میں کہا ہے اور بار کے فنکشن میں کہا ہے کہ، اور حلف لے کے کہا ہے کہ میرے پاس ڈی جی آئی ایس آئی آئے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے آ کے کہا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ رہا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہماری تو پھر 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بھیجی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے پڑھا تھا، ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن بات آج تک نہیں ہوئی. بات کرنے کا موقع اب مل رہا ہے. تو ہم نے بھی بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بہت جو ہے نا وہ یہ وقت صبر شکر کے ساتھ گزارا ہے. لیکن پھر بات کرنے کا ایک وقت آتا ہے بھائی، اور پھر جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے جب ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. پھر تو وہ ٹرننگ پوائنٹ اب آیا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول چیزیں. آپ مجھے بتائیں کون سی 2 سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف، اور جو آپ نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا. الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا، مریم کو بھی اندر کر دیا، الیکشن میں دھاندلی کر دی. یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو شاید خزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے، قابل فخر پاکستانی بن کے. انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا. غلامی مجھے قبول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور ہمارا نہ ذہن، نہ دل، نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں نے بالکل دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے، اور انشاءاللہ عزت کی زندگی جئیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی انشاءاللہ جینے کی توفیق دے گا، اور وہ ان ایٹراسٹیز کے خلاف، ان بروٹیلٹیز کے خلاف، اس ظلم و تشدد اور ٹرینی کے خلاف ہم اپنا جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی.
یہ قوم آج مشکلات کا شکار